السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کو حسن ڈائمنڈ ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائس، اس ویڈیو میں جو مرزا علی کا جو بیان ہے وہ بدعت کے حوالے سے ہے۔ دعوت اسلامی کے جو اونر ہیں پیر الیاس قادری صاحب، انہوں نے بدعت کو ڈیفائن کیا ہے۔ پھر پتہ نہیں مرزا علی نے بدعت کو ڈیفائن کیا کہ بدعت کیا ہے، اچھی بری بدعت کا فرق ہوتا ہے، کافی کچھ ہے۔ دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا بات ہوئی کیا نہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ تو بدعت تو آپ کیا کس نے کیا بچ ہی نہیں سکتے، آپ خود سراپا بدعت ہے۔ آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیز ہے۔ آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے، ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے، مجھے 57 سال ہوئے، تو میں بھی بدعت، پھر سارے بدعت۔ اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں۔ ان مانو کر کے اگر اس کے معنی نئی چیز دی جائے تو یہ جو سارے بدعت ہوئے، یہ پنکھے بدعت ہیں، یہ بتیاں بدعت ہیں، یہ کہاں تھی سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں ہے کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی۔ یہ لینتھر کی مسجد ہے، لینتھر کی چھتیں، یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر، آئل پینٹ کیا ہوا ہے، کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے، منارے بنتے تھے مسجد کے، کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے۔ بدعت کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں۔ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے امر میں جو ہم نے دین کے طور پر تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں۔ ایک ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث حضرات کا موقف ہے جو ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہوئے بعض اوقات بدعت کے معاملے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حنفی لوگ ہیں، خصوصاً بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع، یہ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ حق درمیان میں ہے۔ بدعت کے معاملے میں بہت سینسٹیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری میں وہ ابن مسعود سے موقوفاً ہے، اور مسلم شریف میں وہ پوری مرفوع روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ سے امام باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر خطبے کے لیے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے حمد و صلات کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ جو ہے نا اس کے وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں ہے، میجورٹی جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر یہ حدیث ہے، اور موقوفاً ابن مسعود سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، ایسے جو کام ہے یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی ایک حق بات امت تک پہنچا دی۔ لوگ جو بات بات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، بھئی ایک جملے سے چیز منع ہو گئی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یعنی بات میں مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے۔ اب یہ مختصر سی بات ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بس اتنی بات ہوتی نا تو آپ کے لیے پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی تھی کہ ہاں آپ کا بھی ہے لیکن وہ زیادہ بہترین ہے، لیکن ساتھ جو کہا نا وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے انوینٹ کر دیے جائیں، اور یہ کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی، خواہ کوئی نیکی کا کام بھی کرے وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عید کی اذان دینا شروع کرتے تو کسی حدیث میں یہ مینشن نہیں ہوا کہ عید کی اذان منع ہے، صرف احادیث میں بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے لیے اذان نہیں دلواتے تھے، لیکن آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں منع کرتا ہوں یا اذان دینا گناہ کا کام ہے۔ اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کئی کلومیٹرز دور تک۔ تو عید کے موقع کے اوپر تو دو اذانیں ہونی چاہیے کہ بعض لوگ تو صرف عید کے لیے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن عید کے لیے اذان کوئی نہیں ہے، اذان نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ کبھی کسی بریلوی نے، کسی دیوبندی نے، کسی شیعہ نے
کسی اہل حدیث نے اذان نہیں تھی، پوچھیں کیوں، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں. لیکن بریلوی حضرات سے تو ہم پوچھیں گے، آپ کے نزدیک تو ڈیفینیشن ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام ہو، خواہ قبر پہ اذان دینا ہو، خواہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ہو، وہ ہم نے کر لینا ہے کیونکہ نیکی کا کام ہے، اس کو کون منع کر سکتا ہے. تو آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہ ہونا چاہیے. تو وہ کہیں گے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو بس یہی ہماری ڈیفینیشن تھی کہ جو دین کے امر میں چیز ثابت نہیں ہے نا، فہو رد، وہ مردود ہے. البتہ یہ یاد رکھیے گا، دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں نا، دین کی ترویج کی خاطر اصلی دین اپنی جگہ ہوتے ہوئے ان چیزوں کو دین کی سپورٹ کے طور پر رکھنا، اس کا حکم ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے. اور وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوانا، مسجدوں کے مینار بنانا، اس میں محراب رکھنا، سپیکر لگانا، یہ بھی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اور بھائی کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے، نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس اے سی شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر حج کے اوپر ہم بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، اونٹ پہ سفر نہیں کرتے، گدھے پہ سفر نہیں کرتے، تو حج کی ایکٹیویٹیز تو وہی ہیں. ایون وہاں پہ بھی صفا مروہ کی اسی طریقے سے صحیح آپ نے کرنی ہے، خواہ ویل چیئر کے اوپر کر رہے ہو یا پیدل کر رہے ہو. طواف کعبہ آپ سواری کے اوپر کریں یا پیدل کریں، ایکٹیویٹی تو وہی ہے. نبی علیہ السلام نے خود اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا ہے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیدل حج کیا ہے، آپ علیہ السلام نے سواری پہ حج کیا ہے. اے بھی خواہ لوگوں نے نا پیدل حج کیا، بڑا ثواب کا کام ہے. خود بھی مصیبت میں ڈلتے ہیں، ساتھ فیملی کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں. بھئی اللہ نے فیسلٹی دی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی یوز کیا، آپ بھی یوز کریں. ہاں اگر صرف کوئی بیچلرز گئے ہوئے ہیں تو پیدل حج کرنا آسان ہے کیونکہ آپ جلدی اپنے معاملات کو ٹیکل کر لیتے ہیں. وہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اصل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پہ ہیں، لہٰذا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. ان کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے صرف اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے کہ جی یہ کام بھی تو ہو رہے ہیں نا. یہ دین میں داخل نہیں ہوئے، یہ دین کو سپورٹیو ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے اور کپڑے بھی پورے نہیں تھے ان کے جسموں پہ، بعض لوگ ننگے پاؤں تھے، بعض ننگے بدن تھے. نبی علیہ السلام کو ان کی حالت کے اوپر بڑا ترس آیا. آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مسجد کے صحن میں ممبر لگوایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کر کے ہو. اور اتنی ترغیب دلائی کہ لوگ اپنے گھروں میں گئے. سب سے پہلے ایک انصاری صحابی اٹھے، وہ اپنے گھر میں گئے اور جتنا سامان ایک بڑے بورے میں آ سکتا تھا وہ انہوں نے ڈالا اور اس بورے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے سامنے لا کے رکھا. صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھوڑی دیر پہلے جو پریشانی کی وجہ سے غم کے اثار تھے وہ اس طرح چمکنا شروع ہو گیا جیسے سورج چمکتا ہے. خوش ہو گیا آپ. اور اصحاب کہتے ہیں کہ وہ انصاری اس بورے کو مشکل سے ہی اٹھا پا رہے تھے، وہ اتنا بھرا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. کیونکہ اس بورے کو دیکھ کے باقی لوگوں میں بھی ہمت ہوئی کہ یار اگر یہ غریب آدمی اتنا صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو لوگ دیکھا دیکھی اٹھے اور اس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا سامان کا. تو پھر نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس شخص کو ہوگا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صرف اس ایک کو ثواب ہو رہا ہے، اس کو کلیکٹیو ثواب، ان کو انڈیویجول اپنی نیکی کا ثواب. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اپنا آپ نے خود اٹھانا ہے. البتہ آپ کے برابر ایکسٹرا بوجھ مفتی اعظم صاحب اٹھائیں گے جنہوں نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا ہوگا. سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نے اپنے حصے کا شیئر کرنا ہے. تو اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن، یا آپ اس کو اگر عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو سنتن حسنتن، سنتن سیئاتن، اچھی سنت اور بری سنت. اس میں اچھی بدعت اور بری بدعت کا ذکر نہیں ہے، اچھے طریقے اور برے طریقے کا ہے. تو طریقے تو اسلام میں اچھے جاری کرنے چاہیے. یہ ہم نے کتنا اچھا طریقہ جاری کیا ہے کہ ایک بہترین ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ
الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. یہاں تو 250-300 لوگ سنتے ہیں, لیکن وہی ویڈیو جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک تو ڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے, انڈائریکٹلی تو ملینز آف پیپل تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں جو لکھی, یہ کوئی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو کوئی اپنی حدیث کی کتابیں نہیں لکھی, لیکن انہوں نے 3 صدی ہجری کے اندر محسوس کیا کہ جو صحابہ کرام کا اہل بیت کا جو دین کا جو ٹرانسفر کرنے والا موڈ ہے اس کو ہم ریٹن فارم میں ایک جگہ سیو کر لیں. نبی اسلام کے زمانے میں بھی تھا انڈیویجول لیول کے اوپر. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث ہیں کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں. اور یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کے بارے میں سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ میں حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا. پھر بعض اصحاب نے مجھے کہا کہ نبی اسلام بھی تو انسان ہے, بعض اوقات غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, تم ہر بات نہ لکھا کرو. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو نبی اسلام نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے, تو میں نے وہ عرض کر دیا. تو آپ نے فرمایا اپنی مبارک زبان کو پکڑ کے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. تو اصل موجود تھی, بعد میں پھر کتابیں تو ظاہر 30 صدی ہجری کے اندر باقاعدہ طور پہ بڑے پیمانے پہ کام ہوا. ویسے تو 2 صدی میں بھی آلموسٹ کام ہو چکا تھا اس حوالے سے کہ الموطا امام مالک آ گئی تھی, لیکن میجارٹی کام 30 صدی ہجری کے اندر آ کے ہوا ہے. تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹنگ کرنا, تسبیحات کو گننا اسلام میں اچھا طریقہ ہے. پڑھنا وہی ہے آپ نے, اس پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی تو وہ غلط ہوگا. اگر آپ اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھنا, اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو اسلام میں اچھا طریقہ یہ قیامت تک جاری ہوگا. 1972 میں بوئنگ 747 کی پہلی پرواز سعودی عرب لینڈ کی تھی. اس سے پہلے جتنے لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا 5 سالوں کے اندر ان کی تعداد ڈبل ہو گئی تھی. کسی بزرگ کی برکت سے نہیں, صرف ایئر لائن کا جو سفر شروع ہوا, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیف سفر ہے. کدھر 4 مہینے کا پیدل سفر, 3-4 ہفتے کا سمندری بحری جہاز کا سفر, اس میں سی سیکنس بھی ہوتی تھی, لوگوں کو وامٹنگ بھی 2 ہفتے, الٹیاں نہیں رکتی تھی اس اسمیل کی وجہ سے جو سمندر کی ہوتی ہے. اور کہاں جناب آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے بیٹھیں اور جدے لینڈ کر جائیں اور پتہ ہی نہ چلے سفر کا. تو اس وجہ سے یہ تعداد اسی وقت 5 سالوں میں ڈبل ہو گئی تھی. تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہوا. تو اس طرح کے اچھے طریقے وقتاً فوقتاً جاری رہے, قیامت تک جاری رہیں گے. اور اس کی اصل وہ حدیث رہے گی جس کی نبی علیہ السلام نے خود یعنی اجازت دی ہے, بلکہ حکم فرما دیا اس حوالے سے کہ وہ آپ کو ترغیب دلا دی کہ آپ کو بھی ثواب ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب آج دنیا میں نہیں رہے, مولانا اسحاق صاحب دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کی ویڈیو سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ. مولانا مودودی نے جو کام کیا ہے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں, صدقہ جاریہ. امام بخاری امام مسلم کے لیے صدقہ جاریہ, وہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی. صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا, اور دوسرا علم کی بات, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علمی کام کیا, ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو ان تک ثواب پہنچتا ہے. اور تیسرا جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد کے لیے تو خیر ویسے ہی ایک ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صدقہ جاریہ بنایا ہے. وہ اصالے ثواب پہ 10 طریقے, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. لہٰذا اس سے وہ بدعت والا کانسیپٹ جو انہوں نے لیا ہوا وہ بالکل غلط ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا اور ہر چیز کو دین میں خود سے داخل کر دینا, یہ کہہ کہ اسلام میں تو اچھا طریقہ جاری کرنے کا حکم ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایک سٹیپ آگے طے کرتے ہیں. جنہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شریعت کا حکم اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے تو پھر ہر اس شخص کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے. پھر یہ تفریق نہ آپ کریں کہ صحابی بدعت شروع کر سکتا ہے اور غیر صحابی نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں دیکھ لیں پھر حضرت عمر نے بدعت شروع کروا دی, تراویح کی جماعت جو کروائی تو یہ تو بدعت تھی. اگر حضرت عمر کو یہ رائٹ ہے تو ہمارے بزرگان دین کو کیوں نہیں رائٹ؟ اس کا پہلے تو علمی جواب ہے, بلکہ پھکی والا جواب اسے کہیں. علمی جواب تو ہم علم کی فیلڈ میں تو ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں, چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی. پہلے پھکی والا جواب ہے کہ خلفاء راشدین کے لیے تو اسپیسیفکلی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی خلفائے راشدین کے مخالفین کے لیے بات ہوئی تھی، اور خلفائے راشدین کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، تمام صحابہ کے پیچھے نہیں، خلفائے راشدین کے پیچھے۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی انڈیویجول لیول کے اوپر کوئی ایسا کام کرے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہوگا، لیکن خلیفہ راشد اگر کوئی ایسا کام کرے گا نا، وہ ذاتی عمل نہیں ہوگا، وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا، اور لوگ اسے ہائی لائٹ کریں گے، اور اس ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لے لے گا۔ یہ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ اس لیے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم قرار دیا گیا۔ اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، وہ پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا مجھے۔ مسئلہ 197 میرا تقلید کے اوپر ریکارڈڈ ہے، اور مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس میں میں نے پھر صحابہ کرام سے مثالیں دی ہیں کہ وہ بھی اپنی غلطیوں کے اوپر رجوع کرتے تھے۔ چلیں تبرکن آپ لے لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں قریب سے گزرے اور انہوں نے صرف تیکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ حضرت عمر انہیں کچھ کہتے، حضرت حسان بول پڑے، حالانکہ حضرت حسان ابن ثابت کوئی دلیر صحابہ میں سے نہیں تھے، وہ شاعر تھے، درویش ٹائپ کے تھے، اور انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا، اور وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے دین سکھائے گا، میں خلیفہ راشد ہوں، میری بھی پیروی کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لے کے آؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے تھے، تو اگر امام حنیفہ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کیڑی ٹینشن لینے کی لوڑ ہے تانوں۔ اچھا، پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کیا جو سامنے بیٹھے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں امیر المومنین، نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے بھی تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو قرآن میں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایکسیپٹ کر لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا اس سے کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ایک سکہ راوی تصور کرتے تھے۔ یہ بھی بعض منکرین احادیث کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو ہے، وہ اختلاف ہو گیا تھا بعد میں، لیکن وہ ایک اور نوعیت تھی، اور اس میں ہم حضرت ابو ہریرہ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح اختلاف رائے دلائل کی روشنی میں کرنے کے اوپر خلفائے راشدین کبھی بھی اپنی پیروی کا حکم لوگوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروا دی تو انہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ تو اب علمی جواب بھی اس کا سن لیں کہ حضرت عمر نے کوئی ایسا کام دین میں نیا جاری نہیں کیا کہ جو نبی علیہ السلام نے خود نہ کیا ہو۔ انہوں نے صرف تراویح کی جماعت کی سنت کو رینیو کیا، جو آلریڈی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ۔ چوتھے دن جب لوگوں کا ہجوم ہو گیا، آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے اور فجر کے وقت نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو، لیکن اس ڈر سے کہ یہ امت پہ نماز فرض نہ کر دی جائے میں اپنے حجرے سے نہیں نکلا۔ اور ایک روایت میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اس میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ تو اس میں مجھے بتائیں جو کام نبی علیہ السلام نے 3 دن کیا اس کو کوئی 30 دن کر لے تو بدعت کیسے ہو گیا جبکہ وہ نفلی کام ہے؟ ہاں اگر حضور نے نہ کیا ہوتا، یا آپ کہتے کہ جی یہ کرنا حرام ہے، یا میں ہمیشہ کے لیے اسے منع کر رہا ہوں، اب کوئی بھی جماعت سے نہیں کرے گا، 3 دن آپ نے کیا، اصل چھوڑ دی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب نبی اسلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسئلہ ان اٹینڈڈ رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اسی طرح چھوڑے رکھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی پیروی کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے، حضرت علی بھی اور حضرت ابوبکر بھی، لیکن ان کے اگینسٹ حضرت عمر اور حضرت عثمان وہ بعض اوقات اپنا ذاتی اجتہاد بھی کرتے تھے، اس میں کچھ معاملات صحیح بھی ہوئے اور کچھ دونوں سے مس ہینڈل بھی ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں کئی لیکچر ریکارڈ کروانا پڑتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی ان دونوں میں خوبی تھی کہ وہ سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب قرآن لکھنے کا معاملہ آیا ہے اس میں بھی حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، وہی تو آپ نے لکھوائی تھی،
لیکن ایک جگہ 2 گتوں میں اس طرح جمع کر کے نہیں دیا امت کو. بہرحال خیر پھر انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ مشورہ اچھا ایکسیپٹ کر لیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں نہ سے سٹارٹ کرتے تھے کہ پہلے میں دیکھوں گا حضور نے کیا ہے نہیں کیا, پھر آگے تکاں گے کہ یہ ضرورت ہے کہ نہیں. پہلے تو ہوگی نہ, پھر جب کاہل کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے وہ ہاں. یہ پوری تفسیر آپ کو بخاری میں مل جائے گی قرآن کی کتابت کے پوائنٹ آف ویو سے, جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے بعد. بہرحال یہاں پہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. حضرت عمر کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصہ شروع کے کچھ سال یہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ. پھر حضرت عمر نے ایک دن مسجد میں آئے, بخاری کے الفاظ ہیں, دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں نا ایک ایک حافظ کو آگے رکھ کے تو نفلی نمازیں مختلف جگہ مسجد میں ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی تھیں, اس کو کوئی بدعت نہیں سمجھ رہا تھا, کیونکہ ہر بندے کو تو قرآن زبانی یاد نہیں ہے, اور اس وقت تو لوگ لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے. تو ایک ایک مرضی کا حافظ آگے کیا, ایک کونے میں قرآن سن لیا. ان کے لیے تو قرآن ایک مزے کی چیز تھی نا, جس طرح آپ رات کو سٹوری سن کے سوتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی زبان میں ہے, ان کے لیے تو قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا, وہ تو انجوائے کرتے تھے اسے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ٹولیوں کا سلسلہ جاری رہا. پھر حضرت عمر نے کچھ عرصہ تو دیکھا اپنے دور خلافت میں, پھر آپ نے کہا میں ان ساروں کو ایک امام کے پیچھے کیوں نہ جمع کروں. تو پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے اوپر یہ بہتان ہے کہ انہوں نے جماعت شروع کروائی, غلط ہے. کئی جماعتوں کی ایک جماعت کی جماعت شروع نہیں کروائی, جماعت خود حضور نے کروائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کو چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی تھی تم پہ فرض نہ ہو. تو حضور کے بعد تو وہی نازل نہیں ہونی تھی, اس لیے صحابہ کرام اپنے اپنی ٹولیوں میں پڑھتے تھے. اور حضرت تمیم داری کو اور ابی ابن کعب کو صحیح بخاری میں آتا ہے حکم دیا کہ انہیں نماز پڑھائیں. اور الموطا امام مالک میں الفاظ موجود ہیں کہ انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں ان کو. 8 نوافل ہوتے تھے اور 3 وتر, 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 20 والی روایت بھی الموطا امام مالک میں ہے, لیکن یزید بن رومان نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہیں پایا, وہ منقطع روایت ہے. 11 والی روایت موجود ہے, الموطا امام مالک کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی انہوں نے نقل کی ہے یہ روایت. اس کے بعد پھر وہ تابعی کہتے ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے الفاظ بولے نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہاں بدعت سے مراد دین میں نیا کام نہیں تھا, ورنہ جب وہ یہ بول رہے تھے تو لوگ کہتے کہ حضرت اچھی بدعت کون سی ہوتی ہے. وہ ان کو پتا تھا کہ میں بدعت کن معنوں میں کہہ رہا ہوں. ایک سنت جو 3 دن تک تھی اسے رینیو کیا, پلس مختلف ٹولیوں والے اماموں کو ایک امام ان کے اوپر مقرر کیا ایک دین میں. یہ آپ سمجھ لیں یہ انہی معنوں میں تھی سنتن حسنتن, لیکن بدعت کا جو کہ لفظ انہوں نے یوز کیا اس سے لوگوں نے پلی لے لی کہ جی دین میں اچھی بدعت جاری کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بدعت کا لفظ بھی بول لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن کام آپ نے وہ کرنا ہے جو حضور نے خود کیا ہو. کرو جتنی مرضی بدعت کرو, لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی سفید پگڑی باندھی, کبھی کالی باندھی, کبھی آپ نے ٹوپی بھی پہنی, کبھی سرخ چادر بھی رکھ لی. ایک بندہ پوری زندگی سفید پگڑی باندھتا ہے, ہم اسے نہیں کہیں گے تم جو ہے وہ گناہ گار ہو, اصل موجود ہے باندھو. ایک صرف کالی باندھتا ہے, کوئی اعتراض نہیں, کرو. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے, آپ نے سبز بھی پہنے, آپ نے سرخ بھی پہنے, آپ نے کالے بھی پہنے, میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے اس کے اوپر. لیکن ایک بندہ ہمیشہ ہی سفید کپڑے پہنتا ہے, ٹھیک ہے ہم اسے کہہ دیں گے اچھی بدعت ہے کرو, لیکن یہ بدعت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ایک سنت ہے. ہاں اس اعتبار سے بدعت ہے کہ حضور نے ہمیشہ سفید نہیں پہنے تھے, آپ نے مختلف رنگوں کے پہنے, تو آپ ٹھیک ہے یہ کریں, ان معنوں میں کریں آپ جتنا مرضی, لیکن آپ اس کی اصل تو دیکھیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں, گورا بھی ہماری بات کو سمجھ لے گا. تم لوگوں نے اس لیے نہیں سمجھنا کہ تمہارے بابے تمہیں غلط دین بتا گئے, تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اس کی بات سنیں گے تو بابوں کا کیا بنے گا. بھائی بابوں کو چھوڑو, اپنی آخرت کی فکر کرو اور اپنا رشتہ اس شخص کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب اس غم میں آپ زندگی گزارو گے تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے بھی جمعے کی 2 اذانیں شروع کروا دی تھی. یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے جی. بخاری میں لکھا ہے, سرکار کاش بخاری آپ نے خود پڑھی ہوتی, حضرت عثمان نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی. وہ ایک ہی اذان تھی, 2 مختلف جگہ پہ ہوتی تھی. آج اگر ایک شہر کے اندر 10 اذانیں ہو رہی ہیں زور کی, تو ہم انہیں 10 گنیں گے یا ایک زور کی اذان گن رہے ہیں؟ ایک ہے, 10 جگہوں پہ ہو رہی ہے. ہاں ایک مسجد کے اندر اگر ہو رہی ہوں پھر ہم کہیں گے
تو حضرت عثمان نے ایک مسجد میں تو 2 اذانیں شروع بھی نہیں کروائی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب مسجد میں لوگوں کا رش بڑھ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک اذان پیرلل میں شروع کروائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسجد میں آنا ہے جمعے کی نماز کے لیے. پیرلل میں شروع کروائی کیونکہ سپیکر نہیں تھا, اور نہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے کہ ایتھے بہ کے سنن تھے. وہ غار معین الدین چشتی نے سن لیا جی, خراسان کے وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پاؤں مبارک میری آنکھوں پہ ہے. وہ حضرت عبد القادر جیلانی دی جعلی آواز انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے منسوخ کیا وہ پہنچ سکتی ہے. حضرت عثمان کی صحابہ کی آوازیں جو ہے نا وہ مسجد سے باہر بھی نہیں لوگوں تک پہنچتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آواز نہیں جاتی, تو پیرلل میں انہوں نے ایک اذان شروع کروائی تاکہ ان کو پتا چل جائے, جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. سپیکر کی آواز بازار میں پہنچ جاتی ہے, کوئی ضرورت نہیں. اور اگر آپ نے 2 اذانیں دینی ہے ضرور دیں, مسجد کے اندر نہ دیں, وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے دیں آپ 2 نہیں, میں کہتا ہوں آپ 50 اذانیں شروع کریں, ہر گلی میں ایک مؤذن کھڑا کریں, سپیکر اپنے اتارو, جان چھوٹے ہماری بھی ان آوازوں سے, پیرلل میں شروع کرو. لیکن مسجد میں ایک اذان جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں یہ بالکل سنت کے مطابق ہے. علماء عرب نے بھی جو مسجد کے اندر 2 اذانیں شروع کی ہیں ہمارے نزدیک وہ بدعت ہے. مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوگی, مسجد میں ایک ہی اذان ہوگی. لہٰذا یہ سعودی عرب کی مثالیں دینا وہاں بھی ہوتا ہے جی. حرمین میں 20 تراویح ہوتی ہیں, وہ بھی ایک الگ ہے کہ انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے ادھر 10-10 کر کے. حرمین میں صرف یہ 2-3 باتیں انہیں نظر آ رہی ہیں. حرمین کی اونچی آمین انہیں نظر نہیں آ رہی, حرمین میں امام کعبہ کا اور مسجد نبوی کے امام کا رفع الیدین کرنا انہیں نظر نہیں آ رہا, مسجد نبوی کے امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جہری نمازوں میں سکتہ دینا نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ اہل حدیثوں کو نظر آ رہا ہے. اپنی حرمین کا اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دین وہ ہے جو کتابوں میں. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کتابوں میں دین کیا ہے. بابے تو ہر ایک اپنا اپنا سلسلہ شروع کر کے چلے گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی, وہ ایک ہی اذان تھی. اچھا, اس میں بخاری میں تیسری اذان کا لفظ ہے. وہ اقامت کو بھی اصل میں اذان گنا جاتا تھا, تو وہ اس لیے کسی کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے. وہ 2 سے مراد ایک اذان اور اقامت وہ چھوٹی اذان ہوتی ہے, تو وہ تیسری اذان کا اضافہ کیا. وہ اس کو, اور یہ پتہ ہے ان کو, حنفیوں کو پتہ ہے, وہ بھی اس کو جب شرح لکھتے ہیں نا اپنی بریلوی دیوبندی, تو وہ لکھتے ہیں کہ یہاں دوسری اذان سے مراد اقامت ہے اور تیسری سے مراد وہ دوسری اذان ہے جو پیرلل میں شروع ہوئی تھی بازار کے اندر. تو وہ آپ کریں, اس سے کیسے کوئی بدعت کا ثبوت لینا شروع کر دے گا. اس طرح مختلف قسم کی انہوں نے یعنی باتیں بدعت کے حوالے سے مشہور کی ہوئی ہیں. نبی الاسلام تو ان معاملات میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, میں اس دین کے اوپر, کتاب کے اوپر ایمان لے کے آیا جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے وہ دعا حضور سے یاد کی. اس کے بعد جب نبی الاسلام کے سامنے پڑھی تو اس نے بِنَبِيِّ کا کی بجائے کہہ دیا بِرَسُولِ کا, اور یہ بہتر الفاظ ہے. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی, کہ 1,24,000 انبیاء ہیں لیکن ان میں سے رسول صرف 315 ہیں جو صاحب شریعت ہیں, باقی صرف انبیاء ہیں. تو اس نے بہتر ڈگری استعمال کی, بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو نبی الاسلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم کی ہے. نبی الاسلام کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول تھا. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں ایک صحابی نے حضور کے پیچھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ دیا تھا خود سے ہی, اور نبی الاسلام نے اسے انڈورس کر دیا. جی بالکل. تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ دین میں چیز داخل کر سکتے ہیں. نہیں سرکار, کیسے ثابت ہو گیا؟ جب اس صحابی نے یہ پڑھا اور وہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے جھپٹ رہے تھے, تو نبی الاسلام کو اللہ نے یہ منظر دکھا دیا اور نبی الاسلام نے اپنی مہر لگا دی کہ اس کا یہ ثواب ہے. آج کون مہر لگائے گا؟ اس زمانے میں تو بہت کچھ ہوا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور صحابہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جائیں. کسی نے کہا کہ وہ جس طرح گھنٹی مارتے ہیں یہ کلیسا والے وہ کیا جائے, کسی نے کہا کوئی, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبی الاسلام نے اس کو انڈورس کر دیا. اب وہ ایک صحابی کو خواب آیا, نبی الاسلام نے اسے انڈورس کر دیا, وہ دین کا حصہ بن گیا. آج کون کرے گا اسے ویریفائی؟ لہذا حضور کی زندگی میں اگر آپ علیہ السلام نے کسی کام کو یہ کیا تو کسی سے منع بھی تو فرمایا, بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. آپ نے کہا وہی پڑھو جو میں نے کہا. اور اس پر ترا اس حوالے سے کہ
जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, ये मिशकात में मौजूद है। एक शख्स को छींक आई और उसने अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह की हम्द है और सलाम हो रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूशी भी पढ़ा, कोई गुनाह का काम नहीं किया। आपने फरमाया मैं भी कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, यानी मुराद ये कि इन दोनों चीजों का मैं कायल हूं, यानी छींक के ऊपर नहीं मैं कहता, वैसे हम पढ़ने के कायल हैं। बिल्कुल अल्लाह की हम भी करते हैं, दुरूद भी हम पढ़ते हैं। ये बेसिकली उन्होंने कहा 295 सीनल आ रही मेरे थे, मैं भी कायल हूं इसका। लेकिन छींक के जवाब में नबी इस्लाम ने हमें ये तालीम नहीं फरमाया सवाए इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उसने नहीं आगे से कहा कि जनाब आप दुरूद शरीफ के मुनकिर हैं। यहां हम लोगों को कहते हैं ना अजान से पहले दुरूद, वो कहते हैं आप दुरूद को नहीं मानते। भाई दुरूद को कौन नहीं मानता? तो फिर ठीक है, टॉयलेट में जाते वक्त भी दुआ से पहले दुरूद पढ़ा करो, मस्जिद में जाते वक्त तो है ना बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, वो तो साबित है। सुन्नत इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है, वो आप जरूर करें। लेकिन टॉयलेट में जाते वक्त मिला लो साथ, वो कहेंगे साबित नहीं है। तो ये तो हम कह रहे हैं। हाँ, अजान के बाद दुरूद शरीफ है, वो भी स्पीकर में नहीं, अजान से अलग। वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है जिसने अजान का जवाब दिया, यानी वही कलिमात रिपीट किए मुअज्जिन वाले, और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, और उसके बाद अल वसीला वाली दुआ पढ़ी, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा और अल वसीला वाली दुआ पढ़ी, और ये वाला हिस्सा तो बुखारी में भी है इसका। उस पर क़यामत के दिन मेरी शफात हलाल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो अजान के बाद आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अजान से पहले ना पढ़ें और उसको अजान से अलग करके पढ़ें, और स्पीकर में पढ़ना जरूरी नहीं है। और जब लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, तो ये बगैर दुरूद के अजान पढ़ देते हैं, क्योंकि वो दुरूद उन्होंने अपनी मुखालिफ पार्टी को सुनाना होता है। तो जब अब मैं बाल बनाऊं किसके लिए, तो वो फिर यही सोच रहे होते हैं कि भाई आप तो सुनाना तो है ही नहीं किसी को, तो ठीक है। ये हम खुद बरेलवी रहे, हमें पता है कि जब कभी भी लोड शेडिंग में अजान होती थी ना, कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट अजान होती थी, वो तो सुना किसी और को रहे होते थे। इसलिए आप देखें हमारे जो उस्ताद गुलाम सूद सईदी साहब रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, नेक कामों का अजर दे, बहुत बड़े बरेलवी आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफ्ती मुनीवर मान साहब के मदरसे में अपनी वफात तक शेखुल हदीस रहे हैं। मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई है। तो उन्होंने अपनी शरह सही मुस्लिम के अंदर रिटन में बाकायदा इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि जो अजान के साथ दुरूद शरीफ जोड़ लिया है। वो कहते हैं हजरत बिलाल हमसे ज्यादा आशिक़ रसूल थे, तो वो ये काम नहीं करते थे कि अजान से पहले दुरूद शरीफ, लिहाजा ये आप किसी को गाली ना दिया करें कि भाई ये इश्क़ रसूल का तकाजा है, तो हजरत बिलाल ने फिर क्यों नहीं किया। यानी वही बात जो हम समझाने के लिए करते थे, वो उनके अपने आलिम ने भी ये बात लिखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन बिल्कुल वाज़ेह है अपनी तालीमात के एतबार से। जो कोई इसमें अपना कोई लुत्फ़ फ्राई करने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है बिदअत के हवाले से, ये तो मैं यानी फिलबदी 2-3 घंटे और बोलता रहूँ ना तो ये खत्म नहीं होगा, मैं अगर मिसालें देनी शुरू करूँ अहादीस से। इसीलिए मैंने आज से ऑलमोस्ट कोई 10 साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी, मसला 75A और 75B, 5 घंटों में बिदअत के ऊपर 2 नशिस्तों के अंदर, 75A मसला और 75B मसला। वो आप देखें तो आपको एक एक चीज, जितने इन्होंने छोटे छोटे को चूहे छोड़े में मैंने तो जी गाइस, मैंने पूरी वीडियो देखी मिर्जा अली की, तो अब अपनी जाती राय दें कि बिद्दत किसे कहते हैं, अच्छी बिद्दत, बुरी बिद्दत। और दूसरी जो दावत इस्लामी की जो ओनर पीर इलियास कादी साहब ने फरमाया वो बिद्दत, या जो मिर्जा ने बयान दिया वो बिद्दत। बिद्दत क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर टाइम मेंशन जरूर करें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपको अगले वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।